اب وہ پتہ نہیں ہماری قسمت خراب تھی کہ یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی قسمت خراب تھی، وہ پاکستان آ گئے۔ اب میرا خیال ہے زندگی میں انہوں نے وہ کچھ نہیں سنا ہوگا جو یہاں انہیں سننے کو مل رہا ہے، اور جو کچھ کیوں ہمارے وہ دانشور کہ جن کے دلوں کے اوپر عورت سوار ہے، یا جن کے دلوں کے اوپر دنیا کے مفاد سوار ہیں، جو کبھی ان بندھنوں سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں سکے، وہ کیا سمجھیں ان باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے تو بہت اجنبی باتیں، وہ ہنسیں گے ہی ہنسیں گے، جیسے مکے والے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی استہزاء کرتے تھے، یہ بھی۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن کو سامنے دیکھیں کہ آپ کے سامنے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں حضور کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ایک ہی آیت ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے وجلت بہی قلوبہ، اس سے اس کا دل جو ہے نا لرز اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہیں جو سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جن کے دل لرز اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو مڑ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیوں؟ مسئلہ سارا دل کا ہے۔ اس دل کے لیے شفا کیا چیز ہے؟ فرض کریں، دیکھیں دل اللہ نے جو بھی ایک اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، یا جو اس کا فنکشن رکھا ہے، وہ فنکشن بھی عدم استعمال سے ڈی فنکشنل ہو سکتا ہے نا، یا ان فنکشنل ہو سکتا ہے۔ مور کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا نا، چھٹی، مطلب بالکل ہی اب وہ کسی قابل ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ کہ وقتی طور پر بھی تو اس کے اوپر کوئی اثرات آ سکتے ہیں، کوئی گریس شریس لگانے کی ضرورت پڑے کہ چلیں چالو ہو جائے، تو وہ چالو کیسے ہوگا؟ دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ چالو کیسے ہوگا؟ دنیا کے رشتوں کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ چالو کیسے ہوگا؟ اپنے کاروبار کی مفادات کی محبت نکلے گی تو چالو ہوگا۔ اللہ کی جگہ پہ اور محبتیں دل میں قائم ہوں گی تو نہیں چالو ہوگا۔ وہ محبتیں ہی وہ بریکس ہیں جو اس دل کو لگی ہوئی ہیں، وہ اسے چلنے ہی نہیں دیتی۔ تو یہ خود ہی بلند کیسے ہو؟ اب آپ ذرا قرآن، یعنی یہ بھی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی طویل دعا ہے، اس میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں آتے ہیں کہ اس قرآن کو اے نبی آپ میرے لیے میری آنکھوں کا نور بنا دیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن یہ مادی دنیا دیکھتی ہیں، میری آنکھیں کچھ اور بھی دیکھیں۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، میرے توہمات سے نکل کے آگے بھی آنکھیں دیکھ سکیں تو کیسے دیکھیں گی؟ اس قرآن کو میری آنکھوں کا وہ نور بنا دے کہ یا کہیں اینک لگا دے میری اس قرآن کی میری آنکھوں کے آگے، تاکہ میری نگاہ تیز ہو جائے، دل وجود چیر جائے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق، یہ صورت بن جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، اس قرآن کو میری زبان میں طلاقت پیدا